رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الکونین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہماری دعا کے موضوع پر سہ روزہ مجالس عزائے سید الشہداء کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے جس کو میں خطاب کر رہا ہوں اور آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزو، اس کٹھن وقت میں، اس کٹھن دور میں، ایسے دور میں کہ جس وقت کئی کنٹریز میں، کئی ممالک میں لاک ڈاؤنس کی کنڈیشن ہے، اس دور میں سڈنی عزاداری یوٹیوب چینل کے بینر تلے ہم لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ان افراد کے جو اس آرگنائزیشن سے، اس لجنہ سے، اس ٹیم سے، اس کمیٹی سے وابستہ ہیں کہ وہ ایسے دور میں بھی نشر و اشاعت علوم اہل بیت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے۔ عزیزان محترم، اس کے ساتھ ہی ان افراد کے سلسلے میں ہم دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو افراد اس آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ باری اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے بزنس کو ترقی دے، انہیں طول عمر عطا فرما۔ باری اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، گزشتہ مجلس میں میں نے دعا کے عنوان سے، دعا کے ذیل میں اس آیت کے سلسلے سے کچھ معروضات، کچھ مطالب پیش کیے تھے، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے آگے کچھ عرض کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم 3 روز میں، 3 مجالس میں سارے مطالب پیش نہیں کر سکتے، تو جو ان کے خواص ہیں، جو خاص چیزیں ہیں، جو سمری ہے،
اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے دھیرے دھیرے کر کے۔ آج دوسری مجلس ہے۔ کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں رد کیوں ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں ہمارے جو آڑے آتے ہیں دعاؤں کی مقبولیت کے سلسلے میں، یعنی وہ گناہ ہماری دعاؤں کے لیے سد راہ بن جاتے ہیں، پروردگار تک اس دعا کو پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ مصلحت پروردگار بھی ایک شے ہوتی ہے، اگر ہم نے دعا کی ہے قبول نہیں ہوئی تو اس میں مصلحت پروردگار تھی۔ آج بغیر کسی تمہید کے ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں کہ کچھ دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان وہاں پہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے، ہمارا ایمان وہاں پہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسلام اور شریعت یہ چاہتی اور چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کبھی بھی خراب نہ ہونے پائے، ہمارا ایمان درست رہنا چاہیے اور پائیدار رہنا چاہیے۔ تو اس لیے بھی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان وہاں خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے، صحابی رسول اکرم ثعلبہ نام ہے ان کا۔ قدیم عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ لوگ جو نام رکھا کرتے تھے اپنے، تو وہ اینیملز کے اوپر رکھا کرتے تھے، جانوروں کے اوپر رکھا کرتے تھے، برڈز کے اوپر، پرندوں کے اوپر رکھا کرتے تھے، یا پھر ویجیٹیبلز کے اوپر بھی رکھا کرتے تھے وہ نام۔ آپ اگر کتابوں میں دیکھیں تو ان کے نام اسی طرح سے ملیں گے، علی بن یقطین۔ آپ اگر میننگ دیکھیں یقطین کے تو یقطین کدو کو کہا جاتا ہے، پمپکن، لیکن ان کے یہاں ایسی نام ہوتے تھے، ایک رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ ثعلبہ کہتے ہیں لومڑی کو، ثعلب اور ثعلبہ لومڑی کو کہتے ہیں۔ اب بہرحال ان کا نام تھا، صحابی رسول ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں وقت سے پہلے یعنی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر رہتے تھے، چٹائی بچھانا ان کا کام تھا، مسجد میں جھاڑو لگانا ان کا کام تھا، اور وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ان کو اپنی ڈیوٹی کا احساس تھا بخوبی، اور وہ پہنچ جایا کرتے تھے وہاں پہ۔ ایک روز ادھر نماز ختم ہوئی، ثعلبہ حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیجئے، ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے ثعلبہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ثعلبہ تیرا ایمان خطرے میں ہے، ثعلبہ تیرا ایمان خطرے میں ہے۔ ثعلبہ اٹھے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن نیکسٹ ڈے پھر نماز ختم ہوئی، پھر ثعلبہ حاضر ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا، اے اللہ کے رسول کچھ عطا کر دیجئے، کاروبار کرنا ہے، بچے بھوکے ہیں، بیوی بچے دونوں بھوکے ہیں۔ عزیزان محترم پھر رسول نے ان کو واپس کر دیا کہ ثعلبہ تیرا ایمان ڈگمگا جائے گا، تیرا ایمان خطرے میں۔ تیسرے روز جو ہے پھر ثعلبہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ عطا کیجئے، کچھ دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 درہم نکالے، اور نکالنے کے بعد ثعلبہ کے حوالے کر دیے۔ دیکھیے وہ 2 درہم، وہ صرف 2 درہم نہیں ہیں، بلکہ ان سے رسول اکرم کا دست مبارک ٹچ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان 2 درہم میں کتنی برکت ہوگی۔ وہ 2 درہم جیب سے نکالے رسول اکرم نے اور ثعلبہ کے حوالے کر دیے، لیجئے ثعلبہ اپنے گھر چلے گئے، اور ان کو یہ بھی سمجھا دیا۔ دیکھیے کئی طرح سے روایت بیان کی جاتی ہے، آپ کو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طرح سے ملے گی۔ ایک جگہ اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم نے ان کو کاروبار یعنی بزنس بھی بتا دیا تھا، کس چیز کا بزنس کرنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا چاول کا بزنس کرنا ہے۔ کچھ جگہ لکھا ہوا ہے کہ ثعلبہ نے جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا بزنس کیا، اور رسول اکرم نے ان کو یہی چیز بتائی تھی کہ بھیڑ بکری کا بزنس کرنا۔ بہرحال جو بھی ہے چاول کا بزنس رسول اکرم نے ان کو بتایا، مشورہ دیا کہ چاول کا بزنس کرنا۔ وہ گئے 2 درہم میں 1 بوری خرید کے لائے، پہلے دن اس کو فروخت کیا، منافع ہوا، اگلے دن 2 بوری لے کے آئے۔ وقت گزرتا گیا، 2 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، پھر 10 بوریاں، اس کے بعد گودام، بڑے بڑے گودام۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے شپ چلنے لگے، جو بیڑے ہوتے ہیں جہاز پانی والے، دریائی جہاز، وہ چلنے لگے۔ اس پہ ان کا جو بزنس کا سامان تھا
ये जो चावल था ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, दूसरे देशों में जाने लगा। बड़े बड़े गोदाम, इतने बड़े बड़े रजिस्टर, उनका कैलकुलेशन, उनका हिसाब। अब वो बिज़ी हो गए। हालत क्या हुई सालबा की? पहले रोज़ाना चटाई बिछाते थे, पहले रोज़ाना झाड़ू दिया करते थे, पहले रोज़ाना रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत किया करते थे, उनको सलाम किया करते थे। अब हालत क्या है? पहले तो यौमिया नमाज गायब हो गई, यौमिया नमाज गई, छूट गई, सिर्फ जुमे में आते थे। धीरे धीरे कारोबार और बढ़ा तो जुमे की नमाज गायब, सिर्फ ईदैन में, बकरीद और ईद की, जो ईद उल फितर की और ईद उल अज़हा की नमाज जो होती, उसमें आने लगे। उसके बाद वो भी गायब हो गई। और उसके बाद तो क़यामत का मंज़र ये हुआ, उसके बाद कि लोगों ने जब उनसे कहना शुरू किया कि सालबा तुम मस्जिद में क्यों नहीं आते, तो उसके बाद हालत ये हो गई, सालबा जब मस्जिद के आगे से निकलते थे तो एक हाथ रुखसार के ऊपर होता था कि कहीं कोई देख ना ले और हमें आवाज़ न दे दे। एक दिन रसूल खुदा ने अपने एक साहबी को भेजा कि जाओ सालबा से कहना कि नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते। कहलवा भेजा सालबा ने कि जाओ कह देना कि बहुत वसी कारोबार है, वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन रसूल खुदा नमाज़ पढ़ने के बाद ख़ुद उठे, सालबा के पास पहुँचे, देखते ही सालबा खड़े हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह आप यहाँ? कहले हाँ, तुझे समझाने आया हूँ। पहले तू चटाई बिछाया करता था, झाड़ू दिया करता था, हैं, अजान दिया करता था, मुझसे मुसाफ़ा किया करता था। न जाने कितने हमारे साहबी थे जिनसे तू रोज़ाना मुसाफ़ा करता था, और आज तेरी ये हालत है, तूने मस्जिद आना छोड़ दिया। तो वक्त निकाल के मस्जिद आ जाया कर। उसने कहा आए अल्लाह के रसूल, ये देखिए बड़े बड़े रजिस्टर, ये देखिए बड़े बड़े गोदाम, ये देखिए हमारे बिज़नेस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फला कंट्रीज़ में हमारा माल जाता है। अब वो कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है मेरा अल्लाह के रसूल, लेकिन फिर भी अगर वक्त मिला तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन वक्त मेरे पास है नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल आ गए घर पे। एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ फरमाया अल्लाह के रसूल, और सालबा हाज़िर हुए खुशी खुशी। हाथ में एक थैली है जिसके अंदर दिरहम रखे हुए हैं, और आने के बाद रसूल खुदा के सामने वो थैली रखी, पोटली या थैली जो भी कहें, बैग, वो रखी, और रखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल, इस साल मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, मेरे बिज़नेस में बहुत तरक्की हुई, बहुत मुनाफा हुआ, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो मैं खुश होकर आपके लिए तोहफ़ा लेके आया। रसूल खुदा ने कहा उठा लो इसे, मुझे नहीं चाहिए, इसको उठा लो। कल अल्लाह के रसूल, मेरी ख्वाहिश है, एक मेरे दिल में डिज़ायर है, तमन्ना है कि आप इसको कबूल करें। तो रसूल खुदा ने कहा कि सालबा, अगर तू देना चाह रहा है तो मैं ये पूरी थैली तो नहीं लेता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहता हूँ कि वो 2 दिरहम जो मैंने पहले दिन दिए थे, समझ रहे हैं, वो 2 दिरहम जो मैंने पहले दिन दिए थे वो मेरे वापस कर दे। अब सालबा बैठे हुए मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि मैं तोहफे में ये पूरी थैली लेके आया हूँ, और अल्लाह के रसूल जो मुझसे 2 दिरहम मांग रहे हैं, सिर्फ 2 दिरहम, वो भी जो उन्होंने दिए थे, वो अपनी चीज़ वापस मांग रहे हैं। तो ये कौन सी मेरे लिए बड़ी चीज़ है, ये कौन सी मेरे लिए बड़ी बात है। उन्होंने झट से थैली खोली, खोलने के बाद जो है वो 2 दिरहम अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिए। इधर ये खुशी खुशी उस थैली को लेके, उस बैग को लेके अपने साथ सालबा अपने गोदाम पे पहुँचे, तो देखा गोदाम में आग लग गई, गोदाम में आग लग गई, शिप जो है दरिया में डूब गए। और अजीज़ों, डूबते भी कैसे ना, वो 2 दिरहम जिसकी वजह से कारोबार में बरकत थी वो तो सालबा वापस करके आ गए, समझ रहे हैं। वो 2 दिरहम जिसकी वजह से कारोबार में बरकत थी वो सालबा अल्लाह के रसूल के हवाले करके आ गए। इधर जैसे ही आए देखा कारोबार ठप हो गया, गोदाम में आग लग गई,
سمجھ رہے، شپ جو ہے وہ ڈوب گئے، رجسٹر جو ہے وہ آگ کے سپرد ہو گئے، سارے رجسٹر جل گئے۔ اس کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ ثعلبہ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آ کے چٹائی بچھانا، جھاڑو دینا اور کیا کہتے ہیں اذان دینا، سارے جو پہلے والے کام تھے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ طوالت والے امور، یعنی ایک متولی کی جو ذمہ داری ہوتی، وہ سارے امور انہوں نے پھر سنبھالنا شروع کر لیے۔ اب بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول حاضر ہوئے، ایک مرتبہ دیکھا، سمجھتے سب تھے، سارا ماجرا کلیئر ہے رسول خدا کے سامنے، اللہ کے رسول سب جانتے ہیں، ان کو علم غیب ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ثعلبہ کو ایک مرتبہ دیکھا حیرت کی نگاہ سے، اپنے قریب بلایا، ثعلبہ ادھر آؤ۔ ثعلبہ آئے، کہا ثعلبہ میں نے تمہیں اسی دن منع کیا تھا جب تم کچھ مانگ رہے تھے کہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، میں تمہیں نہیں دے رہا تھا، اسی دن منع کر رہا تھا کہ ثعلبہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، خبردار ثعلبہ، اللہ کو نہ تو وہ عبادت پسند ہے جس کی وجہ سے کاروبار خطرے میں پڑ جائے، اور نہ ہی وہ کاروبار پسند ہے جس کی وجہ سے عبادت چھوٹ جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، علی محمد۔ اعمل لدنیا کا کانکا تعیش عبدا، کہ اپنی دنیا کے لیے ایسے اعمال انجام دو کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس طرح یہ سوچ کے عمل انجام دو۔ لدنیا کا کانکا تعیش ابدا، اس دنیا میں جب بھی کوئی عمل دنیا کے لیے انجام دو تو ذہن میں یہ رہے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَعِمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، لیکن جب آخرت کے لیے کچھ عمل انجام دینے لگو تو یہ سوچو کہ شاید یہ ہمارا آخری عمل ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم مصلی پہ جا کے عبادت کرتے وقت اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں اور یہ سوچ لیں اور اس چیز کا احساس ہو اور ہمیں یقین ہو جائے اس چیز کا مصلی پہ جانے کے بعد عبادت کرتے وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری آخری عبادت ہے، تو خدا کی قسم عبادتوں میں لطف بھی آئے گا اور خشوع اور خضوع بھی برقرار رہے گا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر، سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا تو انداز یہ ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم جو ہے وہ ماں باپ سے لڑتے لڑتے پروردگار سے بھی لڑنے لگے کہ ہم نے تو دعا کی تھی صاحب، قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دیکھیے دعا کب قبول ہوتی ہے، وہ کون سا وقت ہے یا کس طرح سے ہم دعا کریں، کب دعا قبول ہوتی ہے، کس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ نے سنا کہ دعا جو رد ہوتی ہے وہ کس لیے رد ہوتی ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے ہماری دعائیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی سپر ہے۔ سپر کا مطلب ڈھال، شیلڈ، اس کا مطلب پروٹیکشن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پروٹیکشن ہے، دعا جو ہے وہ مومن کی پروٹیکشن ہے، یعنی سپر ہے وہ۔ اب کیا خیال ہے آپ کا، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ مصیبت دروازے پہ آئے تب ہم اپنی حفاظت کریں یا پہلے سے اپنے کو پروٹیکٹ کریں؟ یعنی پروٹیکشن کسی بھی مصیبت کے لیے، کسی بھی بلا کے لیے، کسی بھی وبا کے لیے پروٹیکشن پہلے ہونا چاہیے یا اس وقت ہونا چاہیے جب دروازے پہ مصیبت کھڑی ہو؟ کہا صاحب نہیں، عقل مندی تو اسی میں ہے کہ ہم بلا آنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے، وبا آنے سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، یعنی پروٹیکشن پہلے ہونا چاہیے، پروٹیکشن پہلے ہونا چاہیے۔ ہر عقل مند یہی کہے گا، عقل بھی یہی کہے گی کہ پروٹیکشن پہلے ہونا چاہیے۔ بلا آئے تو آتی رہے، کوئی بات نہیں، بلا بعد میں آتی رہے لیکن پروٹیکشن پہلے ہونا چاہیے۔ اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، ہدیۃ الشیعہ، پیج نمبر 599، پیج نمبر 599، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی
محمد و آل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا سے پہلے دعا کرو، بلا سے پہلے دعا کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بلا آئی ہو تب ہمیں دعا کرنی، یا بلا جب آ چکی ہو تب ہم دعا کریں، نہیں، بلا سے پہلے دعا کرنا ہے، مصیبت سے پہلے دعا کرنا ہے، وبا سے پہلے دعا کرنا ہے۔ اب ایک اور کتاب کا سہارا لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے الکافی، والیوم نمبر 5 پیج نمبر 84۔ ساجدین کے سردار اور عابدین کی زینت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا کے وقت دعا فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھیے ابھی ہم نے جو ہے وہ حضرت علی کی ایک حدیث بیان کی، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ بلا سے پہلے دعا کرو۔ اب چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں کہ بلا کے وقت کوئی بھی دعا فائدہ نہیں دیتی، یعنی اس وقت جس وقت نزول بلا ہو رہا ہو، بلا اتر چکی ہو، مصیبت ہمارے دروازے پہ ہو، اس وقت کوئی بھی دعا فائدہ نہیں دیتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مصیبت تمہیں ٹچ نہیں کرے گی، مصیبت تمہیں چھو نہیں سکتی، بلا تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی، وبا تمہارے قریب نہیں آ سکتی، اگر بلا کے آنے سے پہلے دستے دعا بلند کر کے رد بلا کے لیے اللہ سے دعا کر دی جائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو معصوم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا کبھی تم سے قریب نہیں آ سکتی، وبا تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی، مصیبت تمہیں چھو نہیں سکتی اگر ہم بلا سے پہلے دعا کر لیں۔ اب دیکھیے یہ ایپیڈیمک پیریڈ چل رہا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا دعائیں ہو رہی ہیں، بلا کا ماحول ہے، مصیبت کا دور ہے، ہر آدمی جو اپنے گھر میں قید ہے، نہ مجلس نہ ماتم، کسی سے مل نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک وائرس ہے جو ہر ملک میں گھوم رہا ہے، ایک وائرس ہے جو ہر ملک میں گھوم رہا ہے، کبھی جو ہندوستان میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ایران میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی اسپین میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی آسٹریلیا میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی یو کے میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی امریکہ میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہر فرد دعا کر رہا، پروردگار اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار اس بلا کو ہم سے دور فرما، پروردگار ہماری حفاظت فرما، پروردگار ہمیں نجات دے اس وبا سے، پروردگار حفاظت فرما اس مصیبت سے۔ ارے کاش ہم نے اس بلا کے آنے سے پہلے دستے دعا بلند کر کے رد بلا کے بارے میں دعا کی ہوتی تو آج اس مصیبت کا سامنا نہ کر رہے ہوتے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ معصوم کا ارشاد ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ بلا سے قبل دعا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب بلا وارد ہو گئی، بلا کا نزول ہو گیا تب ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار اس بلا کو رد فرما۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے یہ کہے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ کون سی بات بیان کر دی، اب اس وقت وبا کا دور ہے، بلا کا دور ہے، تو کیا ہم دعا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا دعا نہ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دعا نہ کریں آپ۔ ہم نے جو اپنی بات کہی تھی اس کے ثبوت کے لیے، اس کے دلیل کے طور پہ 2 حدیثیں بھی پیش کی ہیں اور ریفرنسز کے ساتھ کہ معصوم نے کہا ہے بلا سے پہلے دعا کرو، بلا کے وقت نہیں۔ لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اس بلا کے دور میں، اس وبا کے پیریڈ میں، اس مصیبت کے وقت میں کیا ہم اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب اس وقت کے لیے دعا اگر آپ کریں تو یہ دعا کریں پروردگار ہماری اس وبا سے حفاظت فرما۔ اور عزیزوں ایک بات ہم اور آپ کو بتا دیں کہ کیا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ نیکسٹ ایئر کوئی دوسرا وائرس نہیں آئے گا؟ کنفرم کلیئر کر چکے آپ؟ کنفرم ہو چکا کہ نیکسٹ ایئر کوئی دوسرا وائرس نہیں آئے گا؟ کہا نہیں صاحب ایسا تو نہیں ہے، ابھی کچھ سال قبل جو ہے سارس وائرس آیا تھا، اس وقت کسے پتا تھا کہ کووڈ-19 نام کی بھی کوئی بلا ہوتی؟ کسی کو اندازہ تھا اس بات کا؟ تھا نہیں نا؟ آیا، یہ بیماری آئی
وبا آئی تو کم سے کم یہی سوچ کے ہم دستے دعا بلند کر دیں، یہی سوچ کے اللہ سے دعا کریں، اور کوئی دعا کریں نہ کریں صرف یہی دعا کریں اگر کہ پروردگار جو موجودہ وبا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما اور آنے والی وبا کو ہم سے دور فرما۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، ما صلی علی محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں رد ہو گئی ہیں تو یعنی کچھ گڑبڑ ہوئی، یعنی، اور یہ سوچتے ہیں ہماری طرف سے گڑبڑ نہیں ہوئی، ادھر سے ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ گڑبڑ ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنی بھی یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ بلائیں ہوتی ہیں یہ ہم خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہ ہر برائی کے اندر جو ہے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ قطع تعلق کریں گے کسی سے، رشتہ داروں سے، آپ کی ایج کم ہو جائے گی، عمر کم ہو جائے گی آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ ملیں گے ایج میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ جو ایج کم ہوئی اور زیادہ ہوئی یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کی وجہ سے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم ایج کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ہم ایج کو گھٹا بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہم دعاؤں کو صرف مصیبت ہی کے وقت دستے دعا بلند کر کے دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ادھر مصیبت آئی نہیں، ہم نے دستے دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیے، اور پروردگار ہماری حفاظت فرما۔ عزیزوں، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہم نے اپنے تصور، اپنے نظریے، اپنے عقیدے دوسروں میں بانٹنے کے بجائے دوسروں کے تصور و نظریے اپنا لیے۔ ہم اتنا گھل مل گئے ہیں لوگوں میں۔ میں گھلنے ملنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھلنا ملنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم شریعت ہے، یہ حکم اسلام ہے، اسلام کا قانون ہے کہ آپ جو ہیں وہ گھل مل کے رہیے آپس میں۔ آپ کو قطع تعلق نہیں کرنا ہے، دوست بنانا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً، کہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے خلط ملط ہو جاؤ، گھل مل جاؤ۔ ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھیے لغت، ناس کے اندر کوئی مذہب نہیں آتا ہے۔ ناس کا مطلب ہے تمام لوگ، لوگوں کا مطلب ہے چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے جیوز ہوں، جتنے لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، تمام افراد کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ خالط الناس مخالطتاً، یعنی لوگوں کے درمیان ایسے گھل مل جاؤ۔ ان عشتم حنوا الیکم، کہ جب تک تم زندہ رہو تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں۔ وَإِن مُتْتُمْ بَقَوْا عَلَيْكُمْ، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تم تو تم پہ گریہ کریں، تم پہ روئیں۔ تو یہ تو قانون ہے اسلام کا، یہ اسلام کا قانون ہے کہ ہمیں گھل مل کے رہنا، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا۔ لیکن ہمیں اپنے نظریے ان تک پہنچانا تھے، لیکن ہم نے کیا کیے؟ ان کے عقیدے اپنا لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے حکم دعا جو ہے وہ قانون قرآن تھا، حکم قرآن تھا، قانون شریعت تھا، حکم شریعت تھا، لیکن چونکہ ہم ان کے عقیدے سے وابستہ ہو گئے، ان کا نظریہ ہم نے اپنا لیا، ان کا تصور ہم نے اپنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دعا کے سلسلے میں بھی ہمارا تصور یہی ہو گیا کہ ہم تو دعا اسی وقت کریں گے جب ہمارے در پہ مصیبت آ جائے گی۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ چار طرح کے نظریے آپ کو اس دنیا میں ملیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عقیدہ ہی عقیدہ، عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک صرف عقیدہ ہے کہ ہم تو عقیدے سے کام چلائیں گے، عمل کس چیز کا نام ہے، عمل کس چڑیا کا نام۔
ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمل ہی عمل، عقیدے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، عقیدے سے ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے، ہمیں تو صرف عمل کرنا ہے، عقیدہ پختہ اور مضبوط ہو چاہے نہ ہو، عقیدے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ تیسرا طبقہ، کچھ افراد ایسے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی آخرت ہی آخرت۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے محلے میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ ہی اللہ، انہوں نے کہا بھائی بس آخرت ہی آخرت، دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، دنیا میں چھوڑ دینا ہے، نہ ہم شادی کریں گے نہ بیاہ کریں گے، جنگل میں جائیں گے عبادت کریں گے صرف، سمجھ رہے ہیں۔ چوتھا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی آخرت کس نے دیکھی ہے، آخرت کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، جو کچھ کرنا اسی دنیا میں کر لو، یعنی ان کے نزدیک صرف دنیا ہی دنیا، آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا، وہ عیش پرست لوگ ہیں، انہوں نے بس دنیا میں عیش کرنا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے گزر جانا ہے، ان کا نظریہ ہے کہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک پانچواں طبقہ جس کو مذہبی اسلام کہتے ہیں، جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، عمل بھی پائیدار ہونا چاہیے، آخرت کے لیے تمہیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن اتنا دھیان رہے کہ کاروبار بھی تمہارا خراب نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، یعنی چاروں چیزیں اسلام نے چاہیے۔ شاید اسی لیے امیر کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لیس منا من ترک دنیاہ لآخرتہ وآخرتہ لدنیاہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنی دنیا کے لیے آخرت کو تباہ کر دیا اور آخرت کے لیے اپنی دنیا کو کھو دیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے ہیں عزیز محترم؟ تو ہم نے اپنا نظریہ دوسروں کو دینے کے بجائے دوسروں کے نظریات جو تھے وہ حاصل کر لیے، وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اسی لیے ہمارا جو ہاتھ اٹھتا ہے اللہ کے سامنے تو اس میں بھی تھوڑا سا ایرر ہوتا ہے، لیگ پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ بھائی اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا تھا، کہا تھا کہ یہ ایک عبادت ہے اور اس کے اندر خلوص نیت شرط تھی، لیکن آپ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ جس زمانے میں لوگ دعا مانگتے ہیں نا، آپ ان کے گھر کی کیفیت جا کے دیکھیے، وہ نمازی بھی بہت پکے بن جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، اس سال کا روزہ بھی رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں، یہ آپ نے غور کیا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نمازیں بھی بہت پڑھنے لگیں گے اور فکر مند بھی ہوں گے، نماز کے لیے بیٹھے ہوں گے، کوئی کام کر رہے ہوں گے تو فوراً نماز کا جب ذہن میں آئے گی، نماز کے سلسلے میں، تو فوراً نماز میں ہماری فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے۔ روزے بھی اس سال بہت زیادہ ہوں گے، اور ادھر دعا جو ہماری قبول ہوئی، جس مریض کے لیے ہم نے دعا کی تھی وہ مریض ٹھیک ہوا، سب کچھ ختم، سب چیزیں کلیئر، ختم۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دعائیں تھیں وہ خلوص نیت کے ساتھ نہیں تھیں، بلکہ لالچ میں تھیں، ہم لالچ میں دعا کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلام کے تصورات نہیں تھے، یہ ہمارے اسلام کے نظریات نہیں تھے، بلکہ یہ نظریات دوسرے مذاہب کے تھے جو ہم نے ایکسیپٹ کر لیے، ہم نے لے لیے۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں تو جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو چیزیں دی ہیں اور جو چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں جاتے جاتے، اس میں واقعی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ میں وہ دعائیں ہیں مولا سجاد کے حوالے سے، 52 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں جو امام سجاد نے ہمیں ہدیہ کی، تحفے میں دی۔ تو جاتے جاتے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سپرد، ہمارے حوالے ایسی چیز کر کے گئے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتے، ہم اس صراط مستقیم پہ رہیں گے اگر ان پہ غور کریں، یعنی شرط ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، ہم دیکھیں کتابوں میں کس طرح کے تصورات ملتے ہیں ہمارے مذہب کے لیے،
کس طرح کے عقائد ملتے ہیں ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری شریعت کے لیے۔ ہمیں دوسروں کی طرف نہیں جانا ہے تصورات دیکھنے کے لیے، عقائد دیکھنے کے لیے اور نظریات دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، دو ذات ایسی ملیں گی، ایک دادا اور ایک پوتا، ایک مولائے کائنات اور ایک امام سجاد۔ مولائے کائنات نے اپنے دور کے مطابق امام سجاد نے، امام علی نے، مولائے کائنات نے خطبے کا سہارا لیا، اور وہیں پہ امام سجاد نے یعنی پوتے نے دعاؤں کا سہارا لیا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر آپ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے، میں تو گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ پڑھا کریں، پڑھ کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آج کے دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ایک ایک لفظ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک لفظ کے سہارے ہم اپنی زندگی جو ہے گزار سکتے ہیں۔ وہ دعائیں عطا کی ہیں امام سجاد نے ہمارے حوالے کی۔ عزیزوں، بس یہیں سے میں بغیر کسی تمہید کے، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں مصائب کے لیے کوئی تمہید بیان کروں۔ امام سجاد جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں نصیحت کی، ہمیں تعلیم کی، ہمیں صراط مستقیم دکھائی، یہ بانی مجلس ہیں۔ اور عزیزوں، یہ آن لائن مجلس آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، نہ جانے کس کس جگہ سے آپ لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں۔ عزیزوں، اس وبا کے دور میں بھی آپ مجلس برپا کر رہے ہیں، ہر جگہ مجلس ہو رہی، آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو، ہر جگہ مجلس ہو رہی وبا کے دور میں بھی۔ تو ہم کیا اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس فرش عزا کے سربراہ اور صاحبان اور ساربان سجاد اور زینب ہوں، اس فرش عزا کو کون مٹا سکتا ہے؟ مجلس قائم کیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور عزیزوں، روایت میں ملتا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام امام سجاد جو ہے وہ پیادہ چلے ہیں، یعنی اپنے قدموں پہ چلیں، اپنے پنجوں پہ چلے ہیں مولا سجاد۔ عزیزوں، کہنے کے لیے تو یہ بہت ایک بڑی مصیبت ہے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ امام سجاد جو ہیں وہ پیادہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آئے ہیں، رونے کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے۔ عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، رونے کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سید سجاد کے لیے یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ پیادہ چلے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس لیے کہ جس نے اپنی زندگی میں پیادہ کئی حج کیے ہوں اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ہاں، مصیبت تو یہ تھی کہ سید سجاد، ارے میرا وقت کا امام، ارے سید سجاد بیمار امام پیادہ چل رہا ہے اور پیچھے مائیں پھوپھیاں جو ہیں وہ سر برہنہ ہے۔ عزاداروں، مصیبت تو یہ تھی کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوتا تھا تو میرا بیٹا باقر مجھ سے کہتا تھا، ابا، ارے بابا جان، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ عزاداروں، آپ کے رونے کی صدا آنے لگی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، سید سجاد نے بہت گریہ کیا، بہت روئے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ سید سجاد نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے ہیں، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا، آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا جناب سجاد کا، اور آنسو کے بجائے خون ٹپکتا تھا آنکھوں سے، اتنا روئے ہیں مولا سجاد۔ اب میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دو ہی ذات ایسی ہیں
کہ جن کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وہ جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو روکتے ہیں. ایک تو ہمارا اور آپ کا 12واں امام، ایک تو نائب زہرا نائب علی ہمارا 12واں امام. جب ان سے کسی نے پوچھا حضرت ارے آپ کو کون سے ایسے مصائب ہیں، کون سے غم ہیں جن کو خون کے آنسو رلایا؟ ارے کیا جب آپ یہ سنتے ہیں کہ قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا تب آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ جب آپ یہ سنتے ہیں انو محمد مار دیے گئے تب خون کے آنسو روتے ہیں؟ یا جب آپ سنتے ہیں کہ علی اکبر کے کلیجے میں نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی تب آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ ارے ایک مرتبہ فرمایا اے شخص ہاں یہ غم تو اپنی جگہ، لیکن میں خون کے آنسو تو اس وقت روتا ہوں جب میں یہ سنتا ہوں کہ ارے نبی زادیہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع و چادر ہو گئی. ہاں عزاداروں آپ کی صدائے بلند ہو گئی، اجرکم علی اللہ. عزیزوں جناب سجاد کے لیے بھی ملتا ہے کہ جناب سجاد بھی خون کے آنسو روتے تھے. ایک عالم دین سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا، ایک عالم دین سے کسی شخص نے سوال کیا کہ عالم دین یہ بتا کہ سید سجاد جو ہیں وہ کس طرح سے خون کے آنسو روتے تھے، کس طرح سے خون کے آنسو روتے تھے؟ اس عالم دین نے کہا کہ فرش ازا بچھائی جائے. لیجیے فرش ازا بچھا دی گئی، ایک ذاکر کا انتظام کیا گیا. ذاکر آیا، ممبر پہ تشریف لے گیا، مصائب سید الشہداء سنانا شروع کیا. ایک مرتبہ عالم دین نے جیب سے رومال نکالا، رومال کو آنکھوں پہ رکھا. لیجیے مصائب ختم ہو گئے. عالم دین نے وہ رومال اس شخص کے حوالے کیا. اب جو اس شخص نے رومال کو کھولا تو ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے؟ اس رومال میں خون لگا ہوا ہے، اس رومال میں خون کے دھبے ہیں. ایک مرتبہ عالم دین نے کہا اے شخص ارے میں نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے لیکن میں بھی خون کے آنسو روک سکتا ہوں. ارے ذرا سوچئے سجاد کا کیا حال ہوا ہوگا. ارے جب سامنے اولو محمد کے لاشیں ہوں گے، ارے جب قاسم کی لاش ٹکڑوں میں پامال دیکھی ہوگی، ارے جب بابا کے سوکھے گلے پہ شبر کا کند خنجر چلتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں بس کچھ منٹوں کے بعد میں مصائب ختم کر دوں گا، آخری فقرے اس کے بعد ختم دعا. عزیزان محترم اتنا گریا کرتے تھے، گھر سے نکلے امام رونے لگے، کسی چوراہے پہ پہنچے کچھ یاد آ گیا فوراً رونے لگے. یہاں تک کہ عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی قصاب کی دکان کے قریب سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے یہاں کام کرنے والوں سے کہتا تھا اے جلدی سے اس گوشت کو ڈھک دو، یہ جو گوشت رکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے ڈھک دیا جائے. تو ایک مرتبہ وہاں جو خریدنے والے آتے تھے، گوشت کو خریدنے والے، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسا عمل کیوں کر رہے ہو، کیوں انجام دے رہے ہو؟ کہا ارے تم دیکھ نہیں رہے، ارے زین العابدین آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولا ارے جب آپ گوشت کو دیکھتے ہیں تو گریا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا ارے جب میں گوشت کو دیکھتا ہوں تو میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے مجھے یاد آ جاتے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. منہال سوال کرتے ہیں اے مولا کب تک آپ روئیے گا، آپ کب تک روئیں گے؟ تو ایک مرتبہ امام کہتے منہال تو نے انصاف نہیں کیا تو نے انصاف نہیں کیا منہال. ارے یعقوب کے پاس صرف ایک یوسف تھا، جب گم ہو گیا تھا انہوں نے روتے روتے اپنی آنکھ گوا دی. ارے میرے 12 یوسف میرے سامنے چلے گئے. عزاداروں ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں کہ مولا یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک روئیے گا آپ؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں منہال تو نے پھر انصاف نہیں کیا. ارے شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بے ردا ہو جائے، ارے ہماری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائے؟ ہاں عزاداروں بس آخری فقرے. ابن عتیبہ راوی ہیں، 2 منٹ کی اور زحمت ہے آپ کو. ابن عتیبہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام میں گیا کسی کام کے سلسلے میں، اور جب وہاں پہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا تو اچانک مجھے ڈھول اور تاشوں کی آواز سنائی دی. جب آواز سنائی دی تو میں نے باہر نکلا. سرائے سے نکلنے کے بعد میں اس جگہ پہ گیا جہاں سے یہ طرب
اور رقص کی آوازیں آ رہی تھیں، ڈھول و تاشوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ ہے، نیزوں پہ کچھ سر سوار ہیں، نیزوں پہ کچھ سر معلق ہیں، اور کچھ عماریاں ہیں جن کے اوپر کچھ بیویاں سوار ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کے سروں پہ ردائیں نہیں ہیں۔ عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں اس قیدی کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے سوال کیا کہ اے قیدی، آپ نے وہ کون سا عمل انجام دیا تھا، وہ کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ سزا ملی آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو قید کیا گیا؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور کہا ابن عتیبہ، ارے تم شام کے نظر تو نہیں آتے؟ تو ایک مرتبہ عتیبہ یہ کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے میرے نام کے ساتھ جانتا ہے۔ تو ایک مرتبہ عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فرمائیے، یہ بتائیے کہ کس سزا کا جرم ہے، یہ کس چیز کی سزا مل رہی ہے آپ کو، کون سا آپ نے سلوک کیا ہے، کون سا عمل انجام دیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے آپ کی؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد پیچھے مڑے، عتیبہ کو ساتھ لیا، کہا عتیبہ وہ سر جو تو دیکھ رہا ہے وہ میرے بابا کا سر ہے، ارے اس طرف میرے چچا عباس کا سر ہے، ارے وہ جو سر دو بچوں کے دیکھ رہا ہے وہ اون محمد کے سر ہیں، ارے وہ سر جو دیکھ رہا ہے وہ قاسم کا سر ہے، ارے وہ میرے جوان بھائی علی اکبر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ عتبہ یہ کہتا ہے کہ مولا ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان کیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر، یہ جو سر لے کے اشقیاء کھڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ پیسے دے دے، ان کو کچھ انعام دے دے، اور ان سے یہ کہہ دے ان سروں کو لے کے آگے چلے جائیں، ان سروں کو لے کے یہ آگے چلے جائیں۔ وہ ایک مرتبہ وہ ابن عتیبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا آپ یہ عمل ہم سے کیوں انجام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سروں کو لے کے وہ اشقیاء آگے چلے جائیں؟ تو ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں میں اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ سر آگے لے کے چلے جائیں تاکہ تماشائیوں کا مجمع سروں کے ساتھ چلا جائے، ارے ہماری ناموس کا پردہ بچ جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار تمہیں کسی مصیبت میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، اسی اثناء میں ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے چھت سے ایک پتھر پھینکا، اوپر سے کسی نے ایک پتھر پھینکا، جیسے ہی وہ پتھر آ کے چوتھے امام کے لگا ہے نا عزاداروں، تو ایک مرتبہ ابن عتیبہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی۔ جب چوتھے امام نے دیکھا کہ ابن عتیبہ نے تلوار نکال لی تو ایک مرتبہ کہا عتیبہ ارے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے صرف ایک پتھر میں ہمارے اوپر آتے ہوئے دیکھا، ارے تمہیں برداشت نہ ہو سکا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نہ جانے کہاں کہاں ہمیں پتھر مارے گئے، کہاں کہاں ہمیں دروں کی اذیت دی گئی، کہاں کہاں ہمیں تازیانوں سے اذیت دی گئی۔ ارے کربلا میں اگر تو ہوتا تو دیکھتا کہ جوان بھائی میرے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ارے میری نظروں کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ارے اور محمد کے لاشیں میرے سامنے تھے، ارے میرے بابا کے سوکھے گلے پہ شبر کن خنجر چلا رہا تھا، ارے ایک منادی ندا دے رہا تھا قد قتل الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت محسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللهم صل على محمد